السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لنک کو شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ آج ہمارا نورانی قاعدہ نظرہ ٹیچنگ کورس کا سبق تختی نمبر 1 کا آج سبق نمبر 28 ہے۔ آج ہم جس حرف کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے کاف۔ کاف کی جو شکل تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو حرف گزرا ہے وہ ہے قاف، 2 نقطوں والا موٹا قاف، قاف۔ اب قاف کے بعد کاف لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ قاف اور کاف کا مخرج قریب قریب ہے، تو مخرج ایک جگہ سے نکلتے تھے یا قریب قریب سے نکلتے تھے، تو اس لیے قاف کے بعد کاف لایا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قاف اور کاف کی جو ساؤنڈ ہے، آواز ہے، وہ قریب قریب ہے، ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں لیکن قریب قریب ہیں، اس اعتبار سے قاف کے بعد کاف لائے۔ جب ہم حروف ابجد میں دیکھتے ہیں تو پہلے کی جو ترتیب ہے اس میں پہلے حمزہ ہے، پھر با ہے، پھر جیم ہے، پھر دال ہے، پھر ہا ہے، واو ہے، زا ہے، وہ مکمل ایک اور ترتیب ہے۔ وہ ساری ترتیب میں سے حروف آگے پیچھے کر کے یہ جو ترتیب ہے ہماری الف با تا والی، اس کو جو ہے حروف کی جو ترتیب ہے، لغوی ترتیب یا لسانی ترتیب جیسے بھی ہے، اس اعتبار سے اس کاف کو لایا۔ لیکن یہ کاف، لام، میم، نون، یہ 4 جو حرف ہیں، قلمن، کلمن، یہ 4 حرف ایسے ہیں کہ جو ترتیب ان کی حروف ابجد میں تھی اسی اعتبار سے یہاں لایا۔ مطلب وہاں یہ چاروں اکٹھے تھے، پہلے کاف تھا، پھر لام، پھر میم، پھر نون، تو یہاں بھی اسی ترتیب کو باقی رکھا۔ حروف ابجد میں کلمن میں کاف، لام، میم، نون میں کاف پہلے تھا، تو یہاں حروف تہجی میں بھی کاف کو پہلے لائے۔ اب کاف کو کیسے بنایا گیا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ کاف کو 2 الف سے بنایا گیا ہے، ایک الف اوپر لگایا ہے اور ایک الف نیچے لگایا گیا ہے، تو کاف کا جو وجود بنا ہے وہ 2 الف سے بنا ہے۔ اب یہ جو کاف ہے، اس کے لکھنے کے یعنی قرآنی رسم میں، ہم عربی رسم کی بات نہیں کر رہے، قرآنی رسم میں اس کاف کے لکھنے کے 2 طریقے، ایک تو یہ ہے کہ بالکل سیدھا اور ادھر سے سیدھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلا جو الف ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا، پہلا جو الف ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو۔ ان 2 طریقوں سے عربی کے اندر کاف لکھا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کاف کی جو ابتدائی شکل ہے، یعنی پہلی تختی میں جو کاف رکھیں یا لکھیں یا حروف تہجی کا جو تعارف کروائے، ابتدائی طور پہ کاف کی یہ شکل ہے۔ اس کے اندر یہ جو شوشہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یہ تختی نمبر 1 کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ تختی آگے جا کے جب حروف مرکب ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، تو وہاں کاف اور لام میں فرق کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے وہاں آتا تھا۔ بچوں کی آسانی کے لیے شروع ہی میں پہلے ہی سبق کے اندر جو ہے نا یہ شوشہ سا ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلی تختی میں کاف کی یہ شکل اور لام کی یہ شکل، ان دونوں شکلوں سے فرق واضح ہو رہا ہے۔ یہاں کاف اور لام کا فرق واضح کرنے کے لیے یہ جو شوشہ سا ہے، مرکز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو شوشہ ہے نا، یہ تختی نمبر 1 میں کاف اور لام کے فرق کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جب مرکب ہوتے ہیں، مثلا یہ لام ہے تو ہم لام کے ساتھ جوڑتے ہیں، کاف کو جوڑتے ہیں لام کے ساتھ، لام کے ساتھ ہم پہلے لام کو جوڑتے ہیں تو یہی شکل بنی، ہم لام کے ساتھ کاف کو جوڑتے ہیں تو یہی شکل بنی۔ اب یہاں جڑنے میں فرق کے لیے اس کو شوشہ دیا اور اسی کو یہاں لے آئے۔ اس حوالے سے اہل علم نے لکھا ہے، ينبغي ان القاف والنون اذا كتب في حالة الافراد على صورتهما الخاصة بهما لا ينقطعان فيكونان اذا ذاك كالكاف واللام۔ کہتے ہیں کہ نون کو جب ہم لکھیں گے، قاف اور نون کو، قاف اور نون پہلی تختی میں جب لکھیں گے تو کہتے ہیں کہ قاف اور نون کے اوپر نقطے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قاف ہے اور اس شکل سے پتہ چل جاتا ہے نون ہے۔ کہتے ہیں یہی معاملہ کالکاف واللام، کاف اور لام میں بھی ہے، یعنی کاف اور لام میں بھی بغیر مرکز کے فرق واضح ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔
یہ جو کاف کے اندر یہ جو شوشہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا حمزہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حمزہ نہیں ہے، ایسا ہی ایک شوشہ ہے، ایسی ہی ایک چیز بنا دی گئی ہے۔ آئیے ہم دلائل کی روشنی میں حقیقت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاف کے اندر یہ جو چھوٹی سی چیز ہے یہ کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں حمزہ ہے، بعض کہتے ہیں ایسے ہی شوشہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ یا کی شکل ہے۔ اس حوالے سے جو کہتے ہیں حمزہ ہے ان کی بات بھی درست نہیں ہے، جو کہتے ہیں ویسے ہی شوشہ ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے، جو کہتے ہیں یہ یا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں۔ اب درست کیا ہے اس حوالے سے ہم آپ سے بات عرض کرتے ہیں۔ یہ جو کاف ہے، کاف یہ جب جڑ کے لکھا جاتا ہے تو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے اس کو الف کے ساتھ لکھا تو کاف یوں ہو گیا، ہم نے اس کو با کے ساتھ جوڑا تو اب دیکھیں کاف یوں آ گیا، یوں بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کاف کسی اور طریقے سے آ گیا، یوں بھی آتا ہے۔ دیکھیں یہاں کاف کسی اور طریقے سے آ گیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کاف جب مرکب ہوتا ہے تو شروع میں کبھی یہ شکل بنتی ہے، کبھی یہ، کبھی یہ، کبھی یہ، اور شکل بھی بنتی ہے جس کی ہم وضاحت مرکبات میں کریں گے۔ اور کاف جب آخر میں آتا ہے، مثلا ہم لام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر کاف کی یہ شکل ہوتی ہے، یہ۔ اب آپ دیکھ لیں شروع میں جو کاف آیا حرف کے شروع یا درمیان میں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، آخر میں جو آتا ہے وہ ایک شکل میں آتا ہے۔ تو یہ جو شروع میں شکل آتی ہے ان میں سے ایک شکل یہ ہے۔ یہ جو کاف جب مرکب ہو کے جڑ کے آتا ہے ابتدائی شکلوں میں، اس کی شکل جو بنتی ہے وہ یا کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ جو اوپر ہے یہ وہ جو بڑا کاف تھا اس شکل کے اندر، اس کو چھوٹا کیا بالکل تو یہ شکل بن گئی حمزہ کی طرح، یا کی طرح، شوشے کی طرح، تو اس کو کاف کے اندر رکھ دیا۔ اور یہ چیز عربی کے اندر رائج ہے، ہمارے اردو میں بھی ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ لکھتا ہے، مثلا لکھتے ہیں ہم اللہ، لکھتے ہیں اللہ، اللہ، اب یہ ہا ہے تو بعض عربی رسم کے اندر اس ہا کی وضاحت کے لیے یہاں ہا لکھتے ہیں، یا مثلا کوئی لکھتا ہے سفر تو اس کی وضاحت کے لیے یہاں تین یا یہاں تین کر دیتے ہیں، یا لکھا جاتا ہے محمد، جی۔ تو یہاں کسی حرف کو واضح کرنے کے لیے ہا کے ادھر ہا لکھ لیا جاتا ہے، ایک اور حرف چھوٹا کر کے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ یہ ایک اوپر جو حرف ہے وہ یہ ہے۔ یہاں کاف کے اوپر یہ جو شوشہ ہے یہ حمزہ نہیں، یہ شوشہ نہیں، یہ یا نہیں ہے، یہ اس کاف کی وہ شکل ہے جو ابتدا یہ درمیان میں آتی ہے اور اس کو چھوٹا کر کے اس کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ رقم الکاف ہے، رقم نقطے کو بھی کہتے ہیں، نشان کو بھی کہتے ہیں۔ رقم الکاف کاف صغیرۃ، کاف کے اوپر یہ جو نشان ہے کاف صغیرۃ، چھوٹا کاف ہے۔ اور باقی لکھتے ہیں رسم علیہا کاف صغیرۃ مبسوطۃ، کاف کے اوپر چھوٹے سے کاف کو چھوٹا کر کے لکھا گیا اور بچھا کے لکھا گیا، تو تسلی اس بات پہ ہو گئی کہ یہ حمزہ نہیں، یہ یا نہیں، یہ شوشہ نہیں، یہ کاف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مذکر مؤنث کے اعتبار سے کاف مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے۔ مؤنث کی جمع آتی ہے کافات، مذکر کی جمع آتی ہے اکواف، اکواف۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کاف 9520 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب کاف کے حوالے سے ایک چیز ہم اور دلچسپ عرض کرنے لگے ہیں، اور اس کے بعد کاف کا معنی عرض کرتے ہیں کہ کاف کا معنی کیا ہے۔ کاف کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کاف ہے اور یہ لام ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے۔ مرکب میں جوڑ کے ان کی شکل ایک جوڑ جاتی ہے۔ مثلا یہ با ہے تو ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کاف کو، ہم اس کے ساتھ، یہ با ہے تو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں ہم، یہ کاف جوڑ دیا، یہ لام جوڑ دی۔ اب آپ دیکھ لیں یہ شکل اور یہ شکل بالکل ایک جیسی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سے پہلے کاف اور لام میں اس سے پہلے مثلا دال زال بالکل ہم شکل تھے، رازا ایک شکل تھے، تو ان میں فرق نقطوں سے کیا، پہلے کو خالی چھوڑا دوسرے کو نقطہ دے دیا۔ اور فا اور قاف مفرد میں سر کے اعتبار سے ہم شکل تھے، دہڑ کے اعتبار سے جدا جدا تھے، لیکن جب مرکب میں ملتے تھے تو یہی شکل فا کی بھی بنتی ہے، یہی قاف کی بھی بنتی ہے۔
تو اس اعتبار سے اس شکل یہاں فرق کو واضح کرنے کے لیے ان کو نقطے دے دیے۔ اب آپ دیکھیں جب ایک جیسے ہوں تو فرق نقطے سے کیا، اور جب شکلوں میں تھوڑا سا فرق ہو، جس طرح فا اور کاف میں فرق ہے، کاف اور لام میں فرق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی جب شکلیں بھی مختلف ہوں تو پھر بھی فرق انہوں نے نقطوں سے کیا ہے۔ جب شکلیں ایک ہوں فرق پھر بھی نقطوں سے کیا، شکلیں تھوڑا سا فرق ہو تو ان حرفوں میں بھی فرق انہوں نے نقطوں سے کیا۔ لیکن کاف اور لام میں جو فرق ہے وہ نقطے سے نہیں کیا کہ اس کو نقطہ دے دیں ان کی طرح، اس کو ایک دے دیں اور اس کو دو دے دیں، ایسا بھی نہیں کیا۔ اور انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا کہ ان کی طرح اس کو خالی چھوڑ دیں اور اس کو نقطہ دے دیں، یہ طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ پیچھے حروف میں فرق کے لیے یا شکلیں بدلی یا نقطے بدلے، لیکن یہاں نہ شکلیں بدلی نہ نقطے بدلے، نہ پہلے کو نقطہ دیا نہ دوسرے کو دیا۔ آخر انہوں نے کاف اور لام میں فرق کے لیے ایک تیسرا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ یہ بات قابل غور ہے اور سمجھنے کے ہے۔ مثلا یہ کاف ہے، یہ شکل ہے اس کی، جب اس کو ہم مرکب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ہم نے اس کاف کو جوڑا با کے ساتھ، اب اگر کاف کو ایک نقطہ دیتے تو ایک نقطہ با کا بھی ہوتا ہے، یہ شکل با کے ساتھ ملتی ہے۔ کاف کو اگر دو نقطے دیتے تو مرکب میں یہ شکل تا کے ساتھ مل جاتی۔ کاف کو اگر تین نقطے دیتے تو یہی جب جڑتا تو جو شکل سا کی تھی وہی کاف کی ہو جاتی۔ اگر کاف کو نیچے نقطہ دیتے تو یہی شکل با کی بھی جڑتے ہوئے بن جاتی تھی۔ دو دیتے، کاف کو دو دیتے تو یہی شکل یا جب جڑتی ہے تو پھر بن جاتی ہے۔ تین تو دے نہیں سکتے تھے کہ عربی میں کوئی ایسا حرف نہیں کہ جس کے نیچے تین ہو، اور اب ایک ہی حل تھا کہ کاف کو چار نقطے دے دیتے۔ تو چار نقطوں کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ ایک سے زائد جو نقطے ہیں ان کو عربی جو ہے پسند نہیں کرتی۔ کثرت النقط فی المصاحف اقبح، کثرت النقط فی المصحف اقبح، کہ زیادہ نقطے ڈالنا یہ مصحف میں قرآن میں جو ہے پسند نہیں کیا گیا، حروف تہجی میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس لیے ایک نقطہ ڈالنے سے، دو سے، تین سے، نیچے ایک سے، دو سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ مرکب میں جا کے ایک ڈالتے تو وہ نون اور تا اور سا کے ساتھ مل جاتا تھا ایک دو تین نقطوں سے، اور نیچے ڈالتے کاف کے تو با اور یا کے ساتھ مل رہا تھا، تو مسئلہ الجھن ہو رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب کوئی اور حل نکالا جائے، تو اور حل نکالنے کے لیے انہوں نے کاف کے اوپر یہ شوشہ ڈال کے فرق کیا کہ جو ہے وہ کاف کے اوپر ایک نیا طریقہ اختیار کر کے نقطوں کے ذریعے نہیں بلکہ اب ایک کاف کے اوپر چھوٹا کاف مرکز ڈال کے اس کے ذریعے فرق کیا گیا۔ اب آخری بات عرض کرتے چلے کہ کاف، یہ کاف اور یہ لام، اس میں جب فرق کیا تو اس کو مرکز دیا، اس کو خالی چھوڑا، حالانکہ پیچھے دال زال میں پہلے کو خالی چھوڑا دوسرے کو نقطہ دیا جی، تو اس اصول کے مطابق یہ مرکز اس کو دینا چاہیے تھا، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو کاف ہی کو مرکز کیوں دیا، یعنی فرق کی نشانی کاف پر کیوں لگائی؟ تو اس حوالے سے اہل علم نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ لام جب حروف کے ساتھ جڑتی ہے تو اب دیکھیں لام کا یہ پہلا حصہ یہ پورا آ گیا، یعنی ابتدائی حصہ لام کا کٹتا نہیں ہے، لام درمیان میں بھی آ جائے با لام با میں تو آپ دیکھیں یہ پہلا حصہ کٹتا نہیں ہے، پورے کا پورا آتا ہے جی۔ لیکن جب کاف کو ہم جوڑتے ہیں، مثلا یہ کاف ہے، ہم نے اس کو جوڑا با کے ساتھ تو پہلا حصہ پورا آ گیا، لیکن جب ہم نے اس کو جوڑا الف کے ساتھ تو الف کے ساتھ ایسے آ گیا۔ اب جب ایسے آیا تو لام کا مسئلہ تو حل ہو رہا تھا، لیکن کاف ابتدا میں آنے کی وجہ سے بعض مرتبہ اس کی شکل بالکل بدل رہی تھی، یہاں الجھن تھی۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے نشانی جو ہے کاف پہ ڈالی تاکہ یہاں آنے سے اس شکل کی وضاحت ہو سکے کہ یہ شکل کاف ہے۔ اس اعتبار سے کاف کو انہوں نے مرکز دیا، پہلے حرف کو دیا دوسرا نہیں دیا۔ اب کاف کا معنی کیا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں المصلح للامور، کاف عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جو معاملات کو درست کرنے والا ہو، اور دیگر لکھتے ہیں کہ الرجل المصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا ہو اس کو کاف کہتے ہیں۔ کاف کے بعد لام آتا ہے، لام کے حوالے سے کیا بات ہے انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں عرض کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔